افتخار صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر، کیا آپ کے نزدیک یہ جو دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے اور اپنے اہداف کو حاصل کریں گے، عمران خان صاحب کی رہائی اور نیا الیکشن، یہ ممکن نظر آتا ہے آپ کو سر؟ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ سو بسم اللہ وہ آئیں، ان کا حق ہے کہ جلوس نکالیں، جلسہ کریں، اپنے موقف کا اظہار کریں، لیکن ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کا آپ تمام دوستوں کو سمجھ آ گئی ہے. مجھ سے یہ سوال مت کیجیے گا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک سے کیا مراد ہوتی ہے. جی جی ضرور آئیں. دوسری بات ہے، ایسا نہیں ہوا ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں کہ آیا ہو ایک مجمع، اس نے جیل کی دیواریں گرائے ہوں، قیدی کو رہا کیا ہو اور اس کو کندھوں پہ بٹھا کے لے گئے ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ افسانوں میں تو ہو سکتا ہے، یہ نسیم حجازی کی کتابوں میں ہو سکتا ہے، عملی طور پہ کسی بھی پارلیمانی ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہو سکتا. فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. عدالتیں ان کی جو سزا معاف کر سکتی ہیں، یہ عدالتوں کا حق ہے، اور یہ قیدی کا حق ہے کہ وہ اپنی قید کے خلاف اپیل میں جائے. دوسری بات. تیسری بات، یہ دھمکیاں کس کو دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں؟ کیا دھمکی دینے والے نے آئین کے تحت حلف نہیں اٹھایا ہوا؟ اور اگر اس نے حلف اٹھایا ہوا تو میری گزارش ہے کہ وہ جا کے آج شام دوبارہ حلف پڑھے، جو اسے ایز اے ممبر آف دی پارلیمنٹ آف کے پی کے اور ایز اے چیف منسٹر آف کے پی کے لیا کہ وہ حلف اس سے کیا توقع کرتا ہے. یہ تین چیزوں کا خیال کرے، باقی جو مرضی کرے. اچھا کلاسر صاحب، جو گفتگو جناب افتخار احمد صاحب نے فرمائی، انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے تحت احتجاج کریں، جلسہ کریں، جلوس کریں. میری اتنی جرت نہیں ہے کہ میں افتخار صاحب سے، انہوں نے پہلے ہی مجھے روک دیا کہ خبردار مجھ سے پوچھا کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کیا ہے، تو میں تو جسارت کر نہیں سکتا. ویسے بھی وہ شادی پہ انہوں نے جانا ہے تو ان کے جذبات اس وقت عروج پر ہیں. تو کلاسر صاحب، یہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک والا احتجاج تحریک انصاف کو میسر ہے سر؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کی جرت نہیں ہوئی افتخار بھائی سے ٹکر لینے کی، پوچھنے کی، میں جناب بالکل کبھی بھی سوچ نہیں سکتا کہ میں یہ کوشچن کروں یا میں ایکسپلینیشن کروں. میرے بڑے بھائی ہیں، میرا بڑا پیار ہے ان کے ساتھ. یہ خیر آنے سیریس نوٹ سر، جی اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں کچھ سیاستدانوں کے لیے ایسے رستے نکالے ہیں کہ ہر سیاستدان کو لگتا ہے کہ جلسے جلوس کے ذریعے یا دباؤ کے ذریعے آپ عدالتیں وغیرہ چھوڑیں، کیسز چھوڑیں، مقدمے چھوڑیں. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو یا پاور دیٹ بی کو اگر آپ دباؤ میں لے ہیں تو آپ کو ڈیل بھی مل سکتی ہے، آپ کو این آر او بھی مل سکتا ہے، آپ کو پاور میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور آپ کے کیسز بھی ختم ہو سکتے ہیں. مثلا نواز شریف صاحب کو 14 سال سزا ہوئی تھی، آپ کے سامنے ہے. جی اس کے بعد سارے کیسز بھی ان کے ختم ہو گئے، جدہ چلے گئے تھے، لندن چلے گئے تھے 8-10 سال کے لیے. اسی طریقے سے بینظیر بھٹو صاحب اور جناب مشرف کی این آر او ہو گیا تھا 2007 میں، سارے کیسز جو تھے وہ بھی سارے سیٹل ہو گئے تھے. ٹھیک. اور سیم ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کے نواز شریف صاحب بھی 3 سال 3 دفعہ ان پہ پابندی لگی ہوئی تھی کہ تیسری دفعہ نہیں بن سکتے، اور تیسری دفعہ وزیر اعظم کی کلاسز میں چینج کر کے ان کو بنا دیا گیا. اچھا، عمران خان صاحب کا کوئی نہیں مانتا تھا کہ خان صاحب بھی کبھی آ سکتے ہیں، وزیر اعظم بن سکتے ہیں، وہ بھی ان کو آپ کے سامنے جیسے تیسے تھا ان کو وزیر اعظم کیا گیا. اور جو لیٹسٹ ہوا ہے جس سے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر دباؤ ڈالا جائے، اگر جلد سے جلوس لے جائے، وہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی تھی لندن سے 2023 میں جب وہ واپس آئے تھے، جی تو آپ کو یاد ہوگا پورا کا پورا نادرا جو ہے وہ وہاں ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا. انہوں نے ان کے بایو میٹرکس بھی وہاں پر کیے ہیں. پھر جس نیب نے ان کو سزائیں دلوائی تھیں 3-4 سال پہلے، تو سارا نیب اس عدالتوں میں وہی ٹیم، وہی پراسیکیوٹر، وہی انویسٹیگیشن والے افسران، انہوں نے جا کے عدالتوں سے کہا جناب ہم سے غلطی ہوگی، ان کے سزائیں معاف کریں. وہی نواز شریف صاحب واپس آ کے اقتدار میں. سو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاور دیٹ بی پہ دباؤ ڈالا جائے، ان کو ساتھ ملایا جائے خوف کے ذریعے یا کسی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، تو یہ عدالتی نظام، یہ پھر نیب، یہ ایف آئی اے، پھر نادرا، تو یہ بایو میٹرکس، یہ کوئی میٹر نہیں کرتے. پھر ایک دن کی بات ہوتی ہے، ایک ہی دن میں ضمانتیں ہو جاتے. نواز شریف صاحب کو دیکھنا ہے 10 سال بعد واپس آئے تھے 2012-13 میں، حالانکہ ان کو سزائیں 2000 میں ہوئی تھی. ان کو 2012-13 میں ان کی سزائیں جو ہے ساری افتخار چودھری صاحب نے معاف کر دی تھی. اور بلکہ جو ان پہ جرمانے ہوئے تھے 50 کروڑ روپے جو انہوں نے بینکنگ کے کچھ جرمانے ادا کیے تھے انہوں نے، حمزہ شہباز نے، پاکستانی تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ نیب نے 50 کروڑ روپے جرمانہ جو وصول کیا ہوا تھا جناب مشرف کے دور میں، وہ انہوں نے واپس کیا تشریف ٹھیک لانے ہے، کو. ٹھیک ہو گیا. سو کتنی دیر لگتی ہے عدالتوں کے ذریعے چیزیں کرنے کی، پرووائڈیڈ اگر اس دور کا جو سپہ سالار ہے یا اس دور کے جو بڑے لوگ ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ مل جائیں، بات چیت کر لیں خوف کے ذریعے یا انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے. سو یہ بات خان صاحب کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہاں ریلیف یا اقتدار جو ہے
وہ عدالتوں کے ذریعے نہیں ملتا، وہ بڑے صاحب سے ملتا ہے. اس لیے وہ ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں، جتنا بھی پریشر ڈال سکتے ہیں اوپر سے ڈلوائیں، پھر شاید کوئی رستہ کھلے آپ کے لیے. اچھا منصور صاحب، کل جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی گزشتہ روز، اس کا جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا، اس میں ایک اسپیسیفک پیراگراف پھر لکھا گیا خصوصی طور پہ کہ the forum categorically rejected the nexus between terrorism, crime and vested political interest. It resolved that no malicious interest, political or otherwise, aimed at undermining national unity, security and stability would be tolerated, nor would anyone be allowed to create division between Pakistan Army and the people of Pakistan. اب ایک تو یہ کہ جہاں ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے، کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا، حکومت کہتی ہے یہ آ کے دکھائیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، وہاں ایک یہ پیغام ہے جس کے اوپر وہ بریفنگز آپ نے بھی متعدد دفعہ اٹینڈ کی ہیں، وہ آپ کو بریفنگ وہ بھی یاد ہوگی جو پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں ہوئی، جس میں کرائم اور پالیٹکس کا ذکر کیا گیا تھا. سو یو ہیو اے فیلنگ کہ یہ کام ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہوگا ود ان نو ٹائم ناؤ؟ بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیے میرا خیال میں اس وقت جو اعتراض ہے نا، اور جو ابھی آپ کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، میرا خیال میں یہ بالکل الائن کرتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آخری پریس کانفرنس ہوئی تھی، اسی سے بالکل یہ الائن کرتا ہے. وہاں پہ بھی زیادہ تفصیل سے وہاں پہ جو ہے یہ گفتگو ہوئی تھی. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو جو سگنل ملا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ ہی کہنا چاہیے، حکومت تو نہیں، وہ یہی ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ہے کرکٹ گراؤنڈ، اس کے اندر آپ کھیلیں گے، رولز کیا ہوں گے گیم کے، میچ کے رولز کس طرح کھیلے جائیں گے، ایل بی ڈبلیو کس طرح ہوگا، اوور کتنے ہوں گے، چوکا کسے کھلایا جائے گا، چھکا کس طرح ہوگا، یہ سارے رولز اسی طرح ہی ہیں. ساری سیاسی جماعتیں اس کے تحت اگر سیاست کریں گی تو ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ کے مطابق جو ہے وہ میچ کھیلا جائے گا، یا آپ ان رولز کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ گراؤنڈ سے باہر بیٹھیں گے. پھر آپ جا کے بے شک جو مرضی کرتے رہیں، آپ گراؤنڈ میں جتنا مرضی جو ہے وہ کراؤڈ بے شک یہاں پہ لے آئیں، لیکن میدان کے اندر سیاست کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو انہی رولز کو فالو کرنا پڑے گا. لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس سٹیڈیم کے اندر، سیاست کے سٹیڈیم کے اندر، میرے پاس یہ جو پورا کراؤڈ ہے جو اس وقت سٹیڈیم میں یہ میچ دیکھنے کے لیے آتا ہے، میں پاکستانی ووٹر کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ ہے. آپ اگر یہاں پہ لولی لنگڑی ٹیمیں کھلواتے رہیں گے آپس میں، تو کوئی سٹینڈز کے اندر آ کے میچ نہیں دیکھے گا. میچ دیکھنا ہے تو میچ دیکھنے کے لیے شائقین صرف تبھی آئیں گے جب میری ٹیم جو ہے نا وہ گراؤنڈ میں اترے گی، اور میری ٹیم تب گراؤنڈ میں اترے گی جب میں فیصلہ کروں گا کہ اس میچ کے اصول کیا ہوں گے. اصل بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ریسنٹلی مذاکرات کے حوالے سے جو ایک بات چیت شروع ہوئی ہے، میرے خیال میں اس میں جو سب سے بڑا روڈ بلاک ہے وہ ان کا نام ہی عمران خان ہے. آپ اس پوری ٹرین کے ڈبے اگر میں اس کو تصور کروں، ایک آپ فواد چودھری لگا دیجئے، اس میں شاہ محمود قریشی کا ڈبہ لگا دیجئے، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ، وہ تمام افراد جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، آپ جتنے مرضی اس میں ڈبے لگاتے رہیں، تمام پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ سابقہ رہنما جتنے مرضی لگا دیجئے، اس ٹرین کے ڈبوں کو کھینچنے والی جو انجن ہے اس کا نام عمران خان ہے. وہ انجن جب تک ساتھ نہیں جڑے گا، یہ پٹری کے اوپر جو ٹرین ہے یہ چلنا نہیں شروع کرے گی. اصل بات یہ ہے کہ ایک تعصب یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو ٹرین کے ڈبے اکٹھے ہو رہے ہیں، شاید اس میں سے کوئی ایک آدھا انجن شاہ محمود قریشی کے نام کا بنے گا اور وہ پھر اس ٹرین کو آگے لے کے چلنا شروع کرے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ کسی صورت شاہ محمود قریشی صاحب کو عمران خان صاحب کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ نہیں لے گا. آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس کے بعد بیٹھ کے موجودہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں،